خطیب نقطہ طالب علم ہے لیکن ماشاءاللہ فن خطابت سے پوری طرح آشنا ہے، مولانا میرے پاس سے محفوظ فرمائے۔ اگر آپ تھوڑا برادران قریبی آ جائیں، سامنے آ جائیں۔ ماشاءاللہ خطیب شعلہ بیاں جوانوں کی قدر کیا کرتے ہیں اور مردہ دل کے خاک دیا کرتے ہیں۔ مجلس میں بیٹھے زینت بن کے بیٹھا کریں، یہاں فقیر بن کے، یہاں مانگنے والا بن کے بیٹھا کریں، اور جو جہاں فقیر بن کے بیٹھے گا مانگنے والا ہے حیدری صاحب بھٹی صاحب وہی فیض پائے گا۔ یہاں تکبر نہیں ہے، تکبر امام بارگاہ سے اور راج خانے سے باہر ہے۔ آپ سید ہیں، ملک ہیں، چودھری ہیں، راجہ جو میں باہر ہے، یہاں آل محمد کے ساری ماننے والے۔ اور چونکہ یہ ایام ہے آپ کو معلوم ہے 26 ربیع الاول وصال پرملال، وفات حضرت ایاد، شہادت ہے سرکار حضرت مطالب۔ بچے شاید سوچیں گے کہ سبزواری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ شہادت سرکار مطالب علیہ السلام اور جناب بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کی شہادت اس وجہ سے ہے کہ 3 سال حیدری صاحب 3 سال شیب ابی طالب میں پتھر کھا کے گزارے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نفیس ترین لوگ ملکۃ العرب اور سید البطحاء جو قریش کے سردار ہیں، سید البطحاء ہیں، 3.5 سال یا 3 سال جو شیب ابی طالب میں رہے وہاں پتے کھا کے گزارے اور درختوں کے پتے کھا کے وہاں وقت گزارا، اور اسی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی۔ تو اس حوالے سے یہ ایام ہے جو در آل پیغمبر کا گدا رہتا ہے، سبحان اللہ، مانگنے والا سائل، اور سائل جب تک ہاتھ یعنی اس طرح نہ کرے خیرات نہیں ملتی۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں 6 جگہ سے حملہ کروں گا، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے۔ تو اللہ نے کہا کہ 2 جگہ ایسی ہے کہ جس طرف سے تو حملہ نہیں کر سکتا، ایک اوپر کی جانب سے، ایک نیچے کی جانب سے۔ جب کوئی سجدہ کرے گا تیرے حملے سے محفوظ رہے گا، اور جب کوئی ہاتھ بلند کرے گا تو میری رحمت کا سایہ ہوگا اور دنیا تیری شر سے محفوظ رہے گی۔ جدر آل پیغمبر کا گدا رہتا ہے، اس کا کشکول مرادوں سے بڑا رہتا ہے، اور رس آتا ہی نہیں آل پیغمبر کے قریب۔ ہر منافق در حیدر سے جدا رہتا ہے، اور مادر زارا کا در اور خون ابو طالب کا یہ جو ہٹ جائے پھر دین میں کیا رہتا ہے۔ نعرہ اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور میدان عرض صلوات۔ ثم الصلاة والسلام على صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مکتوب مرفوع منقوش منفوش فی اللوح والقلم جسمه مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم
سیدُ العرب والعجم آنِ ابی القاسم ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. صلوات. نعرہ تکبیر. بلند آواز سے نعرہ تکبیر. اس طرح نہیں، اللہ کا نام بہت ہی بلند ہے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. اس بات کا اظہار کرنے کے لیے کہ آپ کے دل میں علی کا بغض نہیں ہے، آپ منافق نہیں ہیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری. اس طرح نہیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اتنی اونچی آواز میں نعرہ لگائیں کہ در و دیوار ہل جائے. نعرہ حیدری. کیا کہنے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ صلوات آہستہ نہیں پڑھا کرتے، توجہ ہے، بہت ہی آہستہ آپ نے صلوات پڑھی ہے. میں نہیں کہتا، محمد مصطفیٰ کہتے ہیں ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علینا. اپنی آوازوں کو بلند رکھو جب ہم پر درود پڑھو. میں نے پوچھ لیا کیوں؟ کہا فإنہا تذہب بالنفاق. یہ دل سے نفاق کو دور کرتی ہے. میں نے قرآن کی جس آیت کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ اس میں ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب کل ان سے کہہ دیجئے، توجہ توجہ، کل کہہ دیجئے اطیعوا اللہ والرسول. اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. فإن تولوا، اگر تم پھر گئے، تو نے نبی کو پشت دکھائی، اگر تم نے نبی کو چھوڑ کر چلے گئے، اگر نبی کو چھوڑ کر چلے گئے، اگر نبی کو پشت دکھائی، فإن اللہ لا يحب الکافرین. پھر ایک بات جان لو، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. اس طرح نعرہ نہیں، میں اب نعرے پہ ایک روئی پڑھنے لگا ہوں، لیکن دیکھوں گا کان کس لحاظ سے سنتا ہے. اس طرح نعرہ نہیں لگاتے، ایسے لگاتے ہیں جیسے لگانے کا حق ہے. علی کا نعرہ کیا ہے؟ علی کا نام کیا ہے؟ قضا بھی کانپ جاتی ہے علی کے ایک نعرے سے. توجہ، قضا بھی کانپ جاتی ہے علی کے ایک نعرے سے. یہاں سے لے کر وہاں تک بیٹھا ہوا ایک بندہ بھی نہ بولے تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے، لیکن بات سننی ہے، بات سمجھنی ہے، پھر بولنا ہے. اگر سمجھ نہ آئی تو تیری اپنی قسمت، میری اپنی قسمت. قضا بھی کانپ جاتی ہے علی کے ایک نعرے سے. کسی عالم سے جا کر پوچھنا قضا کسے کہتے ہیں، قدر کسے کہتے ہیں. قضا بھی کانپ جاتی ہے علی کے ایک نعرے سے. مصیبت میں محبوں کے مقدر جیت جاتے ہیں، مصیبت میں محبوں کے مقدر جیت جاتے ہیں. تمہیں یہ غلط فہمی ہے کہ تم ہم کو مٹا دو گے، ہمارے ہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں. ہمارے ہاں تو لاکھوں سے 72 جیت جاتے ہیں. اللہ نے جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سے پہلے والی آیت میں فرماتا ہے، کل کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ محمد مصطفیٰ سے محبت کرتے ہو، اگر اللہ سے محبت کرنے کے دعوی ہو، اگر دائی ہو، تو پھر ایک بات کرو، فاتبعونی، میری اتباع کرو. اللہ نے، توجہ، اللہ نے معیار محمد مصطفیٰ کو بنایا. معیار ذات مصطفیٰ کو بنایا، معیار ذات مصطفیٰ کو بنایا. ارے لوگ کہتے ہیں یہ محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتے، صرف علی کو مانتے ہیں. توجہ توجہ، صرف علی کو
مانتے ہیں اور کسی کو مانتے نہیں ہیں، علی کو محمد مصطفیٰ سے بڑھا دیتے ہیں۔ میں بات کہنے لگا ہوں، اگر ہم ان کو مانتے ہیں تو بھی محمد مصطفیٰ کی وجہ سے، اگر ہم ان کو مانتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کی وجہ سے۔ ہم حسنین کو جنت کا سردار حسنین کے کہنے پہ نہیں مانتے، کیونکہ نبی نے کہا الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ۔ ہم فاطمہ کو رسول کا حصہ فاطمہ کے کہنے پہ نہیں مانتے، ہم تو نبی کے کہنے پہ مانتے ہیں۔ نبی نے کہا فاطمہ تو بذات منی۔ ہم علی کو اپنا ولی علی کے کہنے پہ نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہی محمد مصطفیٰ کو ہیں۔ ہم علی کو ولی اس لیے مانتے ہیں، غدیر کے موقع پر ہاتھ بلند کر کے کہا من کنت مولا وہذا علی جن مولا۔ اور یہ انتشار ہے، یہ فرقہ بدیاں ہے، یہ اختلاف ہے، یہ کیوں ہے؟ لوگوں نے مقام مصطفیٰ کو نہ سمجھا، اپنے جیسا بشر کہتے رہے۔ آج انہیں کو مانتے ہیں جنہوں نے نبی کو اپنے جیسا کہا، اپنے جیسا کہا۔ عظمت مصطفیٰ کو نہیں سمجھا، مقام مصطفیٰ کو نہیں سمجھا۔ توجہ، جو جانتے ہیں پاکستان نے ایک کمیٹی بنائی، رویت حلال کمیٹی، جس کا کام کیا ہے؟ توجہ، ہر مہینے کی، اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو ثابت کرنا۔ وہ دوسری تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں بنی۔ توجہ، جو سمجھ گیا، وہ دوسری تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں بنی، وہ 5ویں کو ثابت کرنے کے لیے نہیں بنی، وہ 12ویں کو ثابت کرنے کے لیے نہیں بنی۔ وہ جانتے ہیں اگر پہلی تاریخ کو ثابت نہ کیا جا سکا، پہلی تاریخ پہ اختلاف ہوا، اختلاف آخر تک رہے گا، مہینے کے آخر تک رہے گا۔ یہی بات ہے، لوگوں نے پہلے محمد کو سمجھا نہیں ہے، اسی لیے آج نہ دوسرا سمجھ میں آ رہا ہے نہ آخری سمجھ میں آ رہا ہے۔ اگر پہلے محمد کو سمجھ لیتے تو آج 12واں سمجھ میں آ جاتا۔ آپ کے سننے کے کیا کہیں؟ اگر پہلے محمد کو سمجھ لیتے تو آخری بھی سمجھ میں لیتے۔ اور محمد مصطفیٰ کی اطاعت کا مقدمہ اطاعت حضرت آدم کو بنایا۔ جس کو جملے سمجھ گئے، ہر کسی سے میری بات ہے، وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ ساتھ نہیں دے رہے، لیکن مسئلہ نہیں ہے، اگر بات سمجھ آ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، بات آپ کو سمجھانا مقصود ہے۔ مقدمہ حضرت آدم کے اطاعت کو بنایا، سجدہ کرایا ان سے جو معصوم تھے، ان سے سجدہ کرایا جو معصوم تھے، جن میں نور تھا، جو عصمت رکھتے تھے، یا میں آسان لفظوں میں کہوں کہ ان سے سجدہ کرایا جن کی خلقت میں خامی نہیں تھی۔ توجہ، اور سجدہ کرایا نا ان سے، توجہ، تو سب نے سجدہ کر دیا، ہاں جس کی خلقت میں خباثت تھی اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ عبادت کی وجہ سے بلند ہو گیا تھا، وہ سجدوں کی وجہ سے بلند ہو گیا تھا، اس نے زمین سے آسمان پر چلا گیا تھا، مقام حاصل کر لیا تھا، لیکن اس کے اندر چھپی ہوئی منافقت کا پتہ نہ چلا۔ اس وقت چلا جب اللہ نے اپنی بندگی سے ہٹ کر اپنے بنائے ہوئے خلیفہ کو جھکنے کا حکم دیا، اس نے انکار کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا، انکار کیا، کافر ہو گیا۔ میں بات پہ آ رہا ہوں، توجہ، انکار کیا اور کافر ہو گیا۔ اس کی 2-3 جہت سے بیان کیا۔ بعض آیات میں اس طرح بیان کیا، شیطان نے کہا خلقتنی من النار وخلقتہ من طین، کیوں کہ مجھے کس سے خلق کیا گیا؟ آگ سے، اور آدم کو طین سے۔ توجہ، کہا کس سے خلق کیا گیا؟ آگ سے۔ آدم کو تراب سے، طین سے، مٹی سے خلق کیا گیا۔ آدم نے دشمنی کی، شیطان نے دشمنی کس سے کی؟ مٹی سے۔ توجہ، جو تراب کا دشمن ہو، میں نے قرآن کی آیت پڑھ دی ہے کہ اللہ نے کافر بنا دیا، جو تراب سے دشمنی کرے وہ کافر ہوتا
ہوتا ہے جو ابو تراب سے دشمنی کرے وہ کلے کفر ہوتا ہے. آؤ ایک اور طریقے سے میں بیان کرتا ہوں. ہاں اللہ نے کہا استکبرت ام کنت من العالین, تو نے تکبر کیا کیا عالین سے ہو گیا. بہار الانوار کی 26 جلد میں نے یہ روایت پڑھی ہے. توجہ, ابو سعید خدری راوی کا نام ہے. وہ کہتا ہے ہم محمد مصطفیٰ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی آیا آقا کہنے لگا ہے محمد مصطفیٰ مجھے اللہ کے اس قول کے بارے میں بتائیں جو اس نے ابلیس کو کہا استکبرت ام کنت من العالین. وہ عالین کون ہے کہ جو فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے, جن کو سجدہ کرنے کا حکم نہ دیا گیا. توجہ, کہا جن کو سجدہ کرنے کا حکم نہ دیا گیا وہ عالین بتائیں. پہلے محمد مصطفیٰ نے یہ کہا کہ ہمیں خلقت آدم سے 2000 سال پہلے خلق کیا گیا. ہم اللہ کے اندر اللہ کے پاس حجابوں میں تھے. توجہ توجہ, فی سرادق العرش, ہم عرش میں حجابوں میں تھے. نسبح, ہم اللہ کی تسبیح کرتے تھے. تسبح الملائکہ بے تسبیح ہے نا, ملائکہ نے ہم سے تسبیح سیکھی. پھر منبر پر مجھے ایک جملہ کہنے دو, ہمارا نبی وہ نہیں فرشتے جس کا آپریشن کرے, ہمارا نبی وہ نہیں ہے جسے فرشتے سکھائے, ہمارا نبی وہ نہیں فرشتے جسے پڑھائے. ارے ہمارا نبی وہ ہے جو فرشتوں کو آداب بندگی سکھاتا ہے. یا رسول توجہ, بات سمجھ لگی ہے. کہتے ہیں نبی کو سکھایا, ہمارا تو وہ ہے جو ان کو آداب بندگی سکھائے, عبادت کرنے کے طریقے سے کہے. روایت جاری ہے. آگے ائمہ کہتے ہیں کہ کیا شیطان نے کہنا یہ چاہتا تھا, کرنا یہ چاہتا تھا کہ وہ ان میں شامل ہونا چاہتا تھا کہ جن سے سجدہ نہیں کرایا گیا. ای من ہؤلاء المکتوب اسماءہم علی سرادق العرش, کیا تو ان سے ہونا چاہتا ہے جن کے نام عرش کے پردوں پر لکھے ہوئے ہیں. اور روایت کا اگلا جملہ بھی پڑھتا ہوں. پھر ائمہ کہتے ہیں, پھر رسول اللہ کہتے ہیں نحن باب اللہ الذی, ہم اللہ کا وہ دروازہ ہے یؤتی منہ, جس کے وسیلے سے اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے. پھر کہتے ہیں بنا یہتدی المہتدون, ہدایت پانے والے ہمارے ذریعے سے ہدایت پاتے ہیں. آگے کہتے ہیں من احبنا احبہ اللہ اسکنہ جنتہ, جو ہم سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے, اسے جنت دیتا ہے. من ابغضنا ابغض اللہ, جو ہم سے بغض کرتا ہے اللہ اس سے بغض کرتا ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. آگے جو جملہ کہا وہ کہنے لگا ہوں میں دیکھوں گا کون 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 بولتا ہے, کون کون ہے جس کو سمجھ میں آتی ہے. لا یحبنا الا من طاب مولدہ, ہم سے محبت نہیں کرے گا مگر وہ کرے گا جو پاک طریقے سے پیدا ہوا ہے. لگی ہے بات, پلے پڑی ہے, جو پاک طریقے سے پیدا ہوا ہو. ایک شعر نہ پڑھ دوں, ہاں لیکن سننا ایسے ہے جیسے میں چاہتا ہوں. تو میں اتنا زور لگا کے پڑھ رہا ہوں تو پھر آپ کو بھی تو اس کا. ہاں, خدا جب کسی کو عروج و کمال دیتا ہے, خدا جب کسی کو عروج و کمال دیتا ہے درے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. توجہ, خدا جب کسی کو عروج و کمال دیتا ہے, خدا جب کسی کو, میں سب کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں, وہاں سے لے کر یہاں سے لے کر وہاں تک سب کی توجہ, جو جملہ سمجھے گا اسی کو پتا چلے گا میں کیا کہہ رہا ہوں, میں کیا کہنا چاہتا ہوں. خدا جب کسی کو عروج و کمال دیتا ہے درے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے. کر آدمی کو پرکھنا ہو حلالی ہے یا حرامی ہے, آدمی کو پرکھنا ہو تو یا علی کہہ دو, یہ وہ عمل ہے جو شجرے کنگال دیتا ہے.
शजरे कंगाल देता है। अल्लाह ने हजरत आदम को सजदा करवाया। ये मुकदमा था अतात मोहम्मद मुस्तफ़ा का। तवज्जो, जिस बात तक मैं आपको लाना चाहता हूँ, ये मुकदमा था अतात मोहम्मद मुस्तफ़ा का। अल्लाह रहमान भी था, अल्लाह रहीम भी था। उसने शैतान को माफ क्यों नहीं किया? तवज्जो, वो जानता था अगर आदम जैसे नबी के साथ बगावत करने वाले को, तवज्जो, माफ कर दिया जाए तो किसी दौर में उनके लिए गुंजाइश बाकी होगी। तवज्जो, उनके लिए गुंजाइश बाकी होगी जो मोहम्मद मुस्तफ़ा को छोड़कर चले जाए और उनको ये जहन में होगा कि पहले नबी की नफरमानी करने वाले को अगर अल्लाह माफ कर सकता है तो हमें भी माफ कर सकता है। मैंने इशारा दे दिया है, समझना हर किसी की बात नहीं है, हमें भी माफ कर सकता है। ये सोचकर अल्लाह ने माफ नहीं किया। अल्लाह ने पहले दिन मयार मुकर्रर कर दिया। मयार बंदगी, मयार फजीलत इबादत नहीं है, मयार बंदगी एहतराम नबुव्वत में है। तवज्जो, मयार बंदगी, मयार बुलंदगी, मयार फजीलत सजदों में नहीं है, इबादत में नहीं है, मयार बंदगी है तवज्जो नबी की अताअत में। अताअत मोमिन नाम है। मोमिन वो है जो अताअत मोहम्मद मुस्तफ़ा करता है। तवज्जो, बहुत ही करीब लाऊंगा। सिर्फ मोहम्मद को मानने की बात नहीं है। इताअत होती है पहचान से, मानना और होता है, पहचान और होती है। अब जुमला समझाने लगा हूँ, अगर किसी को समझ आए तो वो जरूर बोलेगा कि पहचान किससे होती है। पहचान होती है तो अताअत होती है ना, पहचान होती है तो अताअत होती है। सिर्फ मानने की बात नहीं है। मानते तो काफिर भी थे, वो मानते थे, सादिक मानते थे, अमीन मानते थे, इज्जत करते थे, लेकिन क्या यकीन कामिल है मोहम्मद मुस्तफ़ा, वो इज्जत भी देते थे, दौलत भी देते थे। कहते थे दौलत ले लो, अरब के तमाम कबीलों के बादशाह बन जाओ, सरदार बन जाओ, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहो, कलमा हक को बयान ना करो, हमारे बुजुर्गों को, हमारे बड़ों को, हमारे बुद्धों को बुरा ना कहो। तवज्जो, तो उस वक्त कहा कि अल्लाह इनको कह दो कि एक हाथ पर सूरज रख दिया जाए, एक पर चांद रख दिया जाए। मैं जुमला जो समझना चाहता हूँ, कहा है चच्चा इन काफिरों से कह दीजिए, है चच्चा मैं सारा राज पिलाहा है चच्चा इन काफिरों से कह दीजिए, इन काफिरों से कह दीजिए एक हाथ पर सूरज रख दिया जाए, एक पर चांद रख दिया जाए, तब भी मैं ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से बात नहीं आऊंगा। नबी ने बता दिया चच्चा आप और हैं, काफिर और हैं। सरकार हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम बुलंदर सलावत। बात समझ लगी है कि चच्चा आप कह दे काफिर से, बता दिया आप और हैं काफिर। तवज्जो, जिसको अली के दर से अकीदा नहीं मिला, तवज्जो, जिसको अली के दर से अकीदा नहीं मिला, मुल्ला मिला उसे मौला नहीं मिला। काफिर ये कह रहे हैं हैदर के बाप को, जिनको अपने बाप का शजरा नहीं मिला। काफिर ये कह रहे हैं हैदर के बाप को, जिनको अपने बाप का शजरा नहीं मिला। चलो दो जुमले कह देता हूँ हज़रत अबू तालिब के बारे में भी, उनके ईमान के बारे में भी। तवज्जो, इंसान की जब जान पर बनती है तो माल कुर्बान करता है। तवज्जो, इंसान की जब जान पर बने तो माल कुर्बान करता है, औलाद पर बने तो अपनी जान भी कुर्बान कर देता है। औलाद ऐसी शाह है जिस पर किसी शाह को कुर्बान नहीं किया जा सकता। ऐसा मेवा है कि जिस पर किसी चीज को वारा नहीं जा सकता। लेकिन एक चीज है जिसको अकीदा कहा जा सकता है। मोहम्मद मुस्तफा के बिस्तर पर अबू तालिब का अली को सुनाना शाब अबी तालिब में बताता है कि अबू तालिब दुनिया वालों को
समझा रहे थे, ओ दुनिया वालों, मोहम्मद मेरा भतीजा नहीं, मेरा मोहम्मद अकीदा है। अकीदा है। तवज्जो, ये बात समझने की है। अगर तवज्जो, अगर किस पर बन जाए, औलाद पर बन जाए तो जान कुर्बान करता है, लेकिन औलाद ऐसी शय है जिस पर किसी शय को कुर्बान, तवज्जो, औलाद के लिए सब चीज हाजिर है। हजरत अली को, अपने बेटे को शाब अबी तालिब में मोहम्मद मुस्तफा का उनके बिस्तर पर सुलाना, अपने बेटे को, फिर समझा रहा हूं, अपने बेटे को मोहम्मद मुस्तफा की जगह पर सुलाना, मोहम्मद मुस्तफा की जगह पर सुलाकर अबू तालिब दुनिया वालों को बता रहे थे, मोहम्मद मेरा भतीजा नहीं, मोहम्मद मेरा अकीदा है। अच्छा, मुसलमान, ये जो काफिर कहा ना, ये टेक्निकल ग्राउंड पे कहा। अच्छा मुझे बताएं, क्रिकेट जो देखते हैं, पहले की बात है, एक खिलाड़ी जिसका नाम क्या है, यूसुफ योहना, बाद में जब मुसलमान हुआ तो उसका नाम बना मोहम्मद यूसुफ। शाबाश, क्या कह रहे, पहले नाम क्या था? जब उससे पूछो तेरे मोमिन होने की, तेरे इस्लाम होने की दलील क्या है, उसके पास एक फाइल मौजूद है, वो फाइल उठा के दिखाता है, कहता है देखो इस फाइल पे मौजूद है, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। तवज्जो, लेकिन आप किसी और खिलाड़ी से जाकर पूछे जो मुस्लिम हो, तेरे पास सनद किधर है, तेरे पास सर्टिफिकेट किधर है, वो कहेगा मैं तो खानदानी मुसलमान हूँ। यही वजह है, यही वजह है तवज्जो, कि जिनके पास सनदें मौजूद थी, जिनको पता था इसने 40 साल बुत परस्ती में गुजारे, फिर कलमा पढ़ा, 40 साल गुजारे, फिर कलमा पढ़ा, इतने साल बुद्दू को पूजा, फिर कलमा पढ़ा, उनके पास तो सनदें मौजूद थी, लेकिन अबू तालिब किधर से सर्टिफिकेट लाते, वो तो अनबिया के खानदान से तल्लुक रखते। ये अबू तालिब को काफिर कहते हैं, तो ये किस वजह से कहते हैं पता है आपको? ये अली की दुश्मनी में कहते हैं। ये हमें आज काफिर कहते हैं तो इस वजह से है कि हम अली के मानने वाले हैं। तवज्जो, तवज्जो, ये सब अली की बख्श की वजह से है। अबू तालिब को काफिर अली के बख्श की वजह से कहते हैं। मैं बताता हूँ आज काफिर कौन है। जिस आयत की मैंने तिलावत की थी उसकी तशरीह में बताता हूँ। ओहद का मैदान था, तवज्जो, ओहद का मैदान था, शैतान ने आवाज लगा दी, मोहम्मद मारे गए, सब भाग गए। रिवायात उनकी कुतुब में मौजूद है। पहाड़ों पर पहाड़ी बकरी की तरह भागते रहे, तवज्जो, पहाड़ी बकरी की तरह पहाड़ों पर भाग गए। 3 चीजें रह गई। एक वो था जिसका दीन था, एक वो था जो दीन लेकर आया, एक वो था जो दीन का मुहफ्फिज था। या मैं इस तरह ना कहूँ, एक ला इलाहा इल्लल्लाह था, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह था, एक अली वलीउल्लाह था। सब छोड़कर भाग गए। ये 3 बच गए। तवज्जो, जब बच गए, अब मौला अली जब मोहम्मद मुस्तफा के पास आए ना, तवज्जो, जब मोहम्मद मुस्तफा के पास आए, कहा सब चले गए थे, तू क्यों नहीं गया, तू क्यों नहीं कहा? कहा अकबर तू बादल ईमान, क्या मैं ईमान लाने के बाद दोबारा काफिर हो जाऊं? पता चल गया जो ओहद में मोहम्मद मुस्तफा को छोड़कर भाग गए थे वो काफिर हो गए। अब जब काफिर हो गए तो मैं दोबारा जिस आयत पे आपको लाना चाहता था उसको अल्लाह ने इस तरह बयान किया, कुल अतिउल्लाह व रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की। फ़इन तवल्लौ, अगर तुम फिर गए, पुष्ट दिखाई, पुष्ट ही दिखाई थी ना खुद में, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, तो जान लो अल्लाह काफिरों को पसंद नहीं करता। हमें काफिर कहते हैं। अबू तालिब नेहगबान रिसालत
کو کافر کہتے ہیں، ناصر رسول۔ روایات میں موجود ہے کہ جب ابو طالب کی وفات ہوئی تو پھر حکم دیا محمد مصطفیٰ کو اب ہجرت کریں، اب آپ کا کوئی ناصر و مددگار نہیں رہا۔ ابو طالب بھی ناصر تھا، لیکن ایک وقت یہ آیا کہ کربلا کے میدان میں، مجھے نہیں پتا کون کون روئے گا، لیکن اتنا جانتا ہوں من بقا علی الحسین او اب کا او تباہ کا وجبت لہ الجنہ، روئے رلائے رونے کی شکل بنائے تو اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کربلا کا میدان تھا تو اس وقت استغاثہ نصرت بلند کیا، کوئی نہ رہا تھا، سب مارے جا چکے تھے، علی اکبر کو برچھی لگ چکی تھی، قاسم کے ٹکڑے عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے۔ کہا حل من ناصر ینصرنا، اتنا کہنا تھا، امام نے استغاثہ بلند کیا، حبیب کی لاش تڑپنے لگی، کہا غریب نہ کہلا، دوبارہ زندہ کر۔ دوبارہ کہا حل من ناصر ینصرنا، ظافر جن اپنی قوم کو ساتھ لے کر آ گیا، کہا غریب نہ کہلا، حکم دے، کہا نہیں واپس چلے جاؤ۔ تیسری مرتبہ کہا حل من ناصر ینصرنا، سکینہ تڑپ گئی، کہنے لگی پھپھی اماں آپ نے دیکھ لیا نا میرا بابا غریب ہو گیا، اجرکم اللہ، کہا میرا بابا غریب ہو گیا۔ جب چوتھی مرتبہ کہا نا حل من ناصر ینصرنا، خیموں میں قہرہ مچ گیا۔ ایک مرتبہ امام حسین خیمے میں آئے، کیا دیکھتے ہیں علی اصغر نے اپنے آپ کو چولہے سے گرا دیا ہے، زبان بے زبانی کے ساتھ امام کے استغاثے پہ لبیک کہہ رہے ہیں۔ امام نے علی اصغر کو اٹھایا، فوج اشقیاء کے سامنے لائے، بس دو جملے کہوں گا علی اصغر کی مصیبت کی۔ بس امام نے علی اصغر کو جب فوج اشقیاء کے سامنے لایا، کہا کہ تیری نظر میں معاذ اللہ مجرم ہوں تو میں ہونا، اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، دو گھونٹ پانی تو دے دو۔ کہا حسین پانی خود پیتے ہو، بہانہ بچے کا کرتے ہو۔ کہا علی اصغر اپنے باپ کی صداقت کی گواہی دو۔ علی اصغر زمین پر تڑپنے لگے، زمین پر رکھا گیا تھا نا، اور کہنے لگے انا عطشان، میں پیاسا ہو۔ جب یہ پیاسے کی صدا لائی نا، اس وقت فوج اشقیاء میں ہلچل مچ گئی، منہ پھیر کر رونے لگے۔ اس وقت کہا ایک تا کلام الحسین، حسین کی کلام کو قطع کر دو۔ ارملا نے تین نیزے والا تیر لیا، جب تیر کو اٹھایا نا، عزادارو قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب کہتے ہیں تیر کا وزن بچے کے وزن سے زیادہ تھا۔ اگر تیر علی اصغر کو لگنے کے بعد امام حسین کے بازو پہ نہ لگتا، جدھر جدھر تیر جاتا ادھر علی اصغر جاتا۔ چوتھی مرتبہ جب اس نے تیر مار دیا نا، میں نے بہت مختصر کر دیا ہے، تیر نے ایک وقت میں 3 کام کیے۔ علی اصغر کا گلا چیرا، علی اصغر کا گلا چیرا، امام کے بازو پہ لگا، رباب کے جگر پر۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ظالم ہے، نہ ستمگر کے ساتھ ہے، ہم لوگ کربلا کے 72 کے ساتھ ہیں۔ اے ہرملا، تو اپنی ماں کی نظروں سے گر گیا، دنیا کی ساری مائیں علی اصغر کے ساتھ ہے۔ باب الحوائج کے صدقہ اللہ پاک امام زمانہ کے ظہور میں تاخیر فرمائے، باری مجلس سادات عظام کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کی مرادیں پوری فرمائے۔ سرکار قبلہ کعبہ تشریف چکے ہیں، وہ خطاب فرمائے۔ ان سے قبل ہمارے 2 مہمان فرمائے صبح سے، غلام شاہ صاحب اور ذاکر اسکین رضا نقوی صاحب، ساجد علی صاحب بھی آ گئے ہیں، ذاکر سالم حسین دربار شاہجہاں چراغ والے، اور ان کے فوراً بعد قبلہ کعبہ خطاب فرمائیں گے، اور قبلہ کعبہ کے فوراً بعد خطیب ملت علامہ گلفام حسین ہاشمی صاحب۔ اگر آپ تھوڑا قریب آ جائے، نشست و برخاست کا سلسلہ ہے جو عمری